اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کلام میں ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، اور نبی علیہ السلام کی ازواج تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ اللہ نے امہات المومنین کو یہ اعزاز بخشا کہ وہ تمام مومنین کی مائیں ہیں، اس بات کی گواہی میرے رب نے دی ہے۔ اور مومنوں کی سب سے پہلی ماں اور اسلام کی سب سے پہلی محسنہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ سامعین محترم، اولاد جب پریشان ہو، تھکی ہوئی ہو، بچہ رو رہا ہو تو ماں کی گود میں آئے، کہتا ہے سکون آ جاتا ہے۔ ماں کی گود میں آئے، گود میں سر رکھا، سکون آ گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں جب بھی مجھے کوئی پریشانی آتی میں خدیجہ کے پاس آتا، مجھے سکون آ جاتا، مجھے سکون آ جاتا۔ تو یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرمایا۔ اور اس لیے میں ایک بات یہ بھی عرض کروں گا کہ آنے والی رات اور کل کا دن اپنی ماں و بہنوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ گھروں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی یاد منایا کریں۔ یہ اس عظیم ماں کا تذکرہ ہے جو اس کائنات کی ایمان والوں کی سب سے پہلی ماں، اسلام کی سب سے بڑی محسنہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات محترم، جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام کا دور نہیں آیا، ابھی حضور کی زوجیت میں نہیں آیا، فرمائے پہلے جب اپنے گھر میں رہا کرتی تھی تب بھی فرمائے کہ آپ پردہ کیا کرتی تھی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ پردہ کیا کرتی تھی۔ اور یہاں پہ مختصراً آپ کے تعارف بھی عرض کرتا چلوں کہ عام الفیل، ہاتھیوں والا سال جس کو کہا جاتا ہے، اس سے تقریباً 15 سال پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی مکہ المکرمہ کے اندر۔ آپ کا نام خدیجہ، لقب آپ کا طاہرہ ہے۔ والد خویلد بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ اور نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے آپ نے 2 نکاح فرمائے، 2 نکاح پہلے بھی فرمائے۔ پہلا نکاح ابو حالہ بن بنداش تمیمی سے کیا، اور دوسرا نکاح عتیق بن عابد مخزومی سے کیا، اور تیسرا نکاح 40 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا۔ یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مختصر سا تعارف۔ آپ اسلام سے پہلے بھی پردے کی پابند تھی۔ آپ کے والد مکے کے بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ ان کے وصال کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا کوئی بھائی نہیں تھا، کوئی بھائی نہیں تھا۔ اپنے والد کی تجارت کو آپ نے سنبھالا، مکے کی سب سے بڑی تاجرہ تھی۔ اور منظر کیا ہے، کبھی بازار میں نہیں گئی، مارکیٹ میں کبھی نہیں گئی، اس وقت بھی پردہ کیا کرتی تھی۔ فرمائے بازار میں بھی نہیں گئی، کوئی چیز خریدنے یا بیچنے نہیں گئی، پھر بھی مکے کی سب سے بڑی تاجرہ۔ فرمایا ہاں، آپ جب بھی کسی بندے کو مختص کرتی اپنے قافلے کے لیے، کبھی خود ان سے کلام نہیں کیا۔ آپ کی خادمہ تھی نفیسہ، بعد میں یہ اسلام لائی تھی حضرت نفیسہ، فرمائے ان کے ذریعے کلام کیا کرتی تھی۔ فرمائے کلام فرماتی اور مال لے کر جاتے، فرمائے تجارت کر کے واپس لے آتے، بہت بڑا منافع کماتے۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا یہ اسلام سے پہلے کا فرمائے کے منظر تھا۔ ڈائریکٹ کبھی کسی مرد سے کلام نہ کیا، اس لیے اس وقت سے آپ کا لقب طاہرہ ہے۔ طاہرہ، آپ نے 2 نکاح کیے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، اور دونوں سے فرمائے کہ آپ کے پہلے ہی خاوند سے 2 بیٹے تھے، 2 بیٹے تھے۔
ایک کا نام حالہ اور دوسرے کا نام ہند تھا. یہ دونوں مسلمان ہوئے صحابی رسول ہیں. صحابی رسول ہیں. آپ بنو قریش سے آپ کا فرمائے کہ سلسلہ نسب چلتا ہے. آپ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے جب دوسرے خاوند کا وصال ہو گیا، بڑے بڑے سرداروں کے دعوت نکاح کے لیے پیغام آئے، لیکن آپ نے کسی کو قبول ہی نہ کیا. بلکہ یہاں پہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ عورتوں کا میلہ لگا کرتا تھا حرم کے اندر کعبے کے قریب، وہاں صرف عورتیں جایا کرتی تھی، مرد کوئی نہیں ہوتا تھا، صرف عورتیں جاتی تھی. ایک دن وہاں پہ میلہ لگا، عورتیں جمع تھی، تو ایک پادریوں کا بہت بڑا عالم تھا یہودیوں کا، وہ آیا اور اس نے اپنی کتاب کھولی اور عورتوں سے پکار کے کہا، اے میلے میں آنے والی عورتوں، فرمایا کہ میرا حق تو نہیں بنتا تھا یہاں آنے کا، کیونکہ یہاں پہ کوئی مرد نہیں ہے، عورتیں ہیں ساری. لہذا ایک بات بتانے لگا ہوں، جس آخر الزمان نبی کا انتظار تھا نا، فرمایا اللہ کا آخری نبی آنے والا تھا، فرمایا کہ اس کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے، اور تم میں سے جو کوئی بھی عورت اس کی بیوی بنے گی بڑی خوش نصیب ہوگی. اور اس پادری نے جب یہ اعلان کیا تو ساری عورتوں نے اسے ڈانٹا کہ تو یہاں پہ کیا کرنے آ گیا، یہاں پہ تو کوئی مرد ہی نہیں ہے، اور ساری عورتیں ہیں، اٹھا اپنی کتاب اور چلا جا. حضرت خدیجہ فرماتی ہیں ساری عورتوں نے ڈانٹا، پر میں نے دل میں دعا مانگی، اللہ کاش کہ وہ فرمائے سونا جو آنے والا ہے وہ میرے نصیب میں لکھ دینا، میرے نصیب میں لکھ دے. میں نے اسے کوئی بات نہ کی اور میں چلی گئی. وقت گزرتا رہا. فرماتے ہیں کہ ایک وقت آیا، حضور کی آمد ہو گئی، اور پھر مکے میں حضور کے چرچے ہونے لگے، حضور کی تعریفیں ہونے لگی. آہستہ آہستہ حضور کی تعریفیں سنتی رہی میں. کوئی کہتا تھا صادق ہے بڑا، کوئی کہتا تھا امین ہے، بڑا امانت دار ہے، کوئی کہتا تھا یار اس کا چہرہ بڑا سونا ہے، کوئی کہتا تھا اس کی زلفیں بڑی سونی ہے. یہ تعریفیں سنتی رہتی تھی میں، پر میں حضور کے تذکرے ہوتے رہتے تھے. اور ایک وقت آیا مکے میں قحط سالی آئی، اور حضور کے چچا ابو طالب نے کہا، اے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بیٹا قحط سالی آ گئی ہے، ہر طرف قحط ہے، اگر آپ کوئی قافلہ لے کر شام تجارت کے لیے جائیں، اور بڑے بڑے قافلے جاتے ہیں، تو آپ بھی کسی سے قافلہ لے کر جائیں مال تجارت، فرمائے بڑا منافع ہوگا. تو یہ قحط سالی کے ایام جو ہیں گزر جائیں گے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا میں خود کسی سے مانگنے نہیں جاؤں گا. آپ فرماتے ہیں اسی دوران ادھر سے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بڑے تذکرے سن رکھے، بڑی تعریفیں سنی تھی. اپنی خادمہ حضرت نفیسہ کو بھیجا، جاؤ حضور سے بات کرو نا، کیا آپ ہمارا مال لینا قبول کریں گے، ہمارا مال تجارت لے کر جائیں گے. فرمایا جب نفیسہ آئی حضور کے پاس تو حضور نے قبول فرمایا، اپنے چچا کو بتایا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، فرمایا کہ مال لے کر جاؤ. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنا ایک غلام بھیجا جس کا نام تھا میسرہ حضور کے ساتھ. اب وہ غلام تو تھا حضرت خدیجہ کا، اور حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ نے 3 وصیتیں کی غلام کو، 3 وصیتیں کی غلام کو. پہلی بات فرمائے سارا رستہ دیکھنا، جو معاملات پیش آئے مجھے بتانا، جو مناظر تم دیکھو نا ان کے، ارے ابھی تو اعلان نبوت بھی نہیں ہوا، یہ 15 سال پہلے کا واقعہ. آپ فرماتی ہیں جو معاملات تم دیکھو نا آ کے مجھے بتانا، سارے معاملات نظر میں رکھنا، واقعات سارے دیکھنا، آ کے مجھے بتانا. اور دوسری بات فرمائے تم میرے غلام ہو، میرے مصطفیٰ کریم کے بھی غلام بن کے رہنا، کہیں یہ مت کہنا کہ میں مال تجارت لے کر آپ کے ساتھ آیا ہوں. فرمائے تم میرے غلام ہو تو مصطفیٰ کریم کے بھی غلام بن کے رہنا. اور تیسری بات فرمایا کبھی بھی فرمائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، فرمایا محمد بن عبداللہ کی رائے سے کبھی اختلاف نہ کرنا،
जैसे कहें वैसे मान लेना, जैसे वो करे तू भी वैसे करना, कभी उनकी राय से इख्तिलाफ ना करना। और फरमाया ये बातें जो थी गुलाम को सारी सिखाई, वसीयत ही की। फरमाया जो भी मामलात हो सारे देखते रहना, वापस आके मुझे बताना है। ये तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत, इतना तस्करा और इतनी तारीफें। ये तो लोग कहते हैं ना, अरे इमामुल अंबिया को तो नबूवत 40वें साल जाके मिली। मैं कहता हूँ अरे तस्करे तो पहले भी हो रहे, तस्करे तो पहले भी हो रहे। और किसी ने कहा था ना, अरे तू अजय मेरा महबूब नहीं दिखा, तू अजय मेरा महबूब नहीं दिखा, जिन वेख के चन शर्मावे, जे रखे हाथ फुला दे विच, फरमाया हाथ फुला नाल रल जावे। फरमाया मेरा महबूब तो इतना सोना है। और फरमाया मैसरा ख्याल करना, हुजूर का अदब व एहतराम करना। और हजरत फरमाया मैसरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाते हैं। और जब मुल्क शाम फरमाया मंडी में पहुंचे, लोग कस्में खा खा के अपने माल बेच रहे थे, क्योंकि यहूद व नसारा थे, काफिर लोग थे, तो अपने बुतों की कस्में खाते थे। एक यहूदी आया और फरमाया ताजर, उसने कहा इमामुल अंबिया की बारगाह में आके कहने लगा है, मोहम्मद अगर फरमाया माल बेचना है तो लात उज़्ज़ा की कसम खाओ, फिर हम माल खरीदेंगे। आपने फरमाया तू उनकी कसमें खाने के लिए कहता है जिन्हें मैं पसंद ही नहीं करता, जिन्हें मैं पसंद ही नहीं करता, तो उनकी कसमें खाने के लिए कहता है। वो यहूदियों का पादरी था, उसने कहा अच्छा अल्लाह की कसम खाओ। मेरे करीब में फरमाया मुझे मेरे रब की कसम है, ये माल लेकर आया, माल लेकर आया। फरमाया ताजर जब तक कसम नहीं खाते थे उनके करीब कोई आता नहीं था, मेरे महबूब जिसको ठुकरा देते वो पीछे पीछे आ जाता था। और फरमाते हैं इतना नफा कमाया हमने, इतना नफा कमाया, कभी पिछली जिंदगी में इतना नफा मिला ही नहीं था हमें। फरमाया हमने तो सोचा था 1 गुना 2 गुना मुनाफा मिलेगा, हमें तो 11 गुना मुनाफा मिला, 11 गुना मुनाफा मिला। हुजूर माल लेकर वापस आ रहे, और वापस जब आ रहे थे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम आया, वहां पे एक दरख्त था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरख्त के नीचे थोड़ी देर आराम के लिए रुके, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए। अब फरमाया करीब ही एक कलीसा थी, वहां पे एक पादरी रहा करता, वो दौड़ा हुआ आया और मैसरा गुलाम के पास आया। आप खड़े थे, फरमाया सामान का ख्याल रखा हुआ है, हुजूर की देखभाल कर रहे थे। पूछा ऐ गुलाम, ऐ मैसरा तू पहले भी आता था, आज भी आया है, ये तेरे साथ आने वाला कौन है? कहा मेरे साथ आने वाला मक्के का मुअज़्ज़ज़ करीम शख्स है। फरमाया हमारा माल लेकर आया है। कहा ऐसा मुअज़्ज़ज़ मैंने पहले नहीं देखा। कहा क्या बात है? कहा इस दरख्त के नीचे आज तक कोई आम आदमी बैठ ही नहीं सका, बैठा ही नहीं है। इस दरख्त के नीचे जब भी कोई बैठा, अल्लाह का नबी बैठा, अल्लाह का नबी बैठा है। ऐ मैसरा ख्याल करना, ये बैठने वाला कोई आम नहीं, अल्लाह का रसूल है, अल्लाह का रसूल है। अरे ये ऐलान नबूवत से 15 साल पहले की बात है। और हजरत मैसरा फरमाते जब वहां से हम चले, और फिर कैफियत क्या हुई? फरमाते हैं जब गर्मी तेज हुई, धूप की शिद्दत हुई, बादल का टुकड़ा आया, हुजूर पे साया कर, हुजूर चल रहे हैं। और फरमाते हैं जब मक्के के करीब पहुंचे, करीम आका ने फरमाया जाओ पहले जाके खबर दो, काफिला आ गया, पहले जाके खबर दो। अब मैसरा कहते हैं कि जब मैं हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आया बताने के लिए, तो आप बड़ी बेताब थी, खबर सुन चुकी थी काफिले आ रहे हैं। आप मकान की छत पे बैठी वहीं से नजारा कर रही थी, पहले ही देख चुकी थी कि हुजूर पर बादल ने साया किया हुआ है। और मैसरा फरमाते हैं कि जब मैंने गया वहां पे खबर देने के लिए, तो आपकी एक सहेली आपके पास बैठी हुई थी, कहने लगी बताओ कितना मुनाफा हुआ? मैंने कहा मुनाफे को छोड़ो, पहले मोहम्मद करीम के बारे में पूछो, मोहम्मद के बारे में पूछो। फरमाया जो मनाजिर मैंने देखे, उसने कहा हमने भी देखा, बादल साया किए हुए थे। फरमाया आप बता, कहा दरख्त के नीचे सोए थे, पादरी ने खबर दी थी, उसकी आपकी सहेली ने कहा ये सारी बातें बता दी, आप बताओ माल कितना है? फरमाया तुम माल की बात करते हो, मैं कहता हूँ मोहम्मद करीम की बात करो। फरमाया कि वो महबूब सोना कितना है? फरमाया उसके अखलाक कितने सोने हैं, उसकी चाल कितनी सोनी है, उसका गुफ्तगू का अंदाज कितना प्यारा है। ये सारी बातें सुनी और हजरत खदीजतुल कुबरा पहले ही हुजूर से मोहब्बत कर बैठी थी और
اور جب یہ سارے مناظر سنے، یہ ساری باتیں سنی اور محبت بڑھی، اور فرماتے ہیں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اب بات تو یہ تھی نا کہ بڑے بڑے کئی فرمائے کہ سرداروں کے پیغام نکاح آئے تھے، لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے سب کو رد کر دیا، سب کو رد کر دیا۔ اب حضرت نفیسہ کے ذریعے پیغام نکاح بھیجا حضور کی بارگاہ۔ اب فرمائے کسی سردار کے پاس یہ پیغام جاتا تو یقیناً بڑا خوش ہوتا اور کھڑا ہو کے استقبال بھی کرتا، کہا بات تو بہت اچھی ہے، اتنی بڑی مالکت، فرمائے اتنی بڑی تاجرہ ہے، امیر ترین عورت ہے، رشتہ آیا ہے، قبول کرتا۔ جب حضور کے پاس گئی، میرے قریب آقا بیٹھے ہوئے حضرت نفیسہ نے جا کے فرمائے حضور سے ملاقات کی اور عرض کی حضور خدیجہ آپ سے نکاح کی خواہش مند ہے، نکاح کی خواہش مند ہے۔ میرے قریب آقا نے ایسے دیکھا، کہا یہ بات تو کر رہی ہے یا انہوں نے کہی ہے؟ انہوں نے کہی ہے۔ کہا حضور خدیجہ نے کہی ہے بات یہ۔ فرمایا اچھا پھر میں اپنے چچا سے مشورہ کروں گا، پھر بتاؤں گا۔ یہ بات نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی حضور نے کہہ دیا، فرمایا نہیں، پہلے میں اس بات پہ مشورہ کروں گا۔ اس بات کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے نوجوانوں کے لیے یہ خبر دی، یہ بات بتائی، جب بھی کبھی زندگی کا معاملہ آئے پہلے اپنے بڑوں سے مشورہ ضرور کرنا ہے، بڑوں سے مشورہ ضرور کرنا ہے، اپنی مرضی سے ایسے فیصلے نہیں کرنے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا، آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا، آپ فرمائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر لے کر آئے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو بڑی توجہ طلب ہے۔ آپ امیر خاندان کی تھی، بہت بڑی مالدار تھی، تاجرہ تھی، اور فرمائے 20 نوکرانیاں غلام گھر میں کام کرتے تھے، کبھی کام کو ہاتھ نہیں لگایا، اتنا بہت بڑا مال لے کر آئی تھی حضور کے گھر میں۔ اور جیسے ہی مال لے کر آئی، فرمائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ فرمائے اس کو خیرات کرنا ہے۔ آقا جب آپ کے قدموں میں آ گئی، سب کچھ قدموں پہ نچھار کر دیا، فرمائے نچھاور کر دیا۔ ارے اتنے بڑے گھر کی مالکن، اتنی بڑی تاجرہ، اتنی بڑی امیر عورت جس نے زندگی میں فرمائے عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہو، اعلیٰ لباس پہنے ہو، فرمائے اچھے کھانے کھائے ہو، کبھی کام کو ہاتھ نہ لگایا ہو، لیکن قربان جاؤں خدیجہ الکبریٰ تیری زندگی پہ، فرمائے کہ جب حضور کے گھر میں آئی ہے اور حضور نے سارا مال خیرات کر دیا، سارا مال حضور کے قدموں پہ لٹا دیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ ایک جوڑا بچا تھا پہننے کے لیے، ایک جوڑا بچا تھا پہننے کے لیے، فرمایا وہ بھی ٹاکیاں پیبند لگے ہوئے، اور کبھی گھر میں جھاڑو دے رہی ہے، کبھی کپڑے دھو رہی ہے، کبھی برتن دھو رہی ہے، کبھی روٹی پکا رہی ہے، حضور کی بارگاہ میں یہ سارے کام کیا کرتی تھی۔ اور آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ اگر ذرا سے پیسے والے گھر سے کوئی لڑکی آ جائے تو فرمائے گھر کے کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ آپ کو پتہ نہیں میں بڑے گھر سے آئی ہوں، یہاں پہ گھر میں نوکرانیاں ہوں کام کرنے والی، مجھ سے یہ کام نہیں ہوتے، ماں باپ کی خدمت نہیں ہوتی، فرمائے کہ مجھ سے یہ کپڑے نہیں دھوئے جاتے۔ کبھی یہ سوچا سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ نے اس امت کے لیے، امت کی بیٹیوں کے لیے جو درس دیا ہے وہ بتایا، فرمائے کہ جب تم خاوند کے پاس آئی ہو، فرمائے اللہ کے محبوب کی سنت اپنا کے آئی ہو، فرمائے پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سنت پہ بھی عمل کر کے دیکھو، فرمائے زندگی کتنی سہانی بن جائے۔ اور ابھی شادی ہوئی تھی، کچھ عرصہ ہوا، حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا حضور سے ملنے کے لیے آتی ہے، حضور سے ملنے کے لیے آتی ہے۔ اور آج کیفیت کیا ہے؟ ماں باپ بیٹے کے گھر آ جائیں، بہو کی طبیعت پہلے سے خراب، فرمائے کہ منہ اچھا نہیں ہوتا، طبیعت خراب ہے، اور 2-4 دن اگر رہ جائیں تو پھر کیفیت اور بگڑ جاتی ہے۔ یہ آج ہمارا معاشرہ ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضور کی سگی ماں نہیں، نسبی ماں نہیں، رضائی ماں، دودھ پلانے والی ماں تشریف لاتی ہے، حضور سے ملنے کے لیے آئی۔ اور فرمائے کہ ایک دن کچھ دن علماء نے لکھا کہ حضور کے گھر میں رہی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمائے کہ ان کے کبھی ہاتھ دھلوا رہی ہے، کبھی ان کے لیے کھانا بنا رہی، کبھی بستر بچھا رہی ہے، کبھی ان کے کپڑے صاف کر رہی ہے، یہ خدمتیں کرتی رہی۔ اور جب سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ
جانے لگی. فرمایا کہ آپ جا رہی ہیں، اور جب حضور کے پاس پہلے آیا کرتی میرے حضور تحفے دیا کرتے تھے. اور جب حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا جانے لگی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آپ جا رہی ہیں اور ہمارے گھر آئی، خالی ہاتھ نہ جائیں. 40 بکریاں، 1 اونٹ تحفے میں دیا، کپڑے تحفے میں دیے، کہا کہ ہماری طرف سے تحفہ لے کر جائیں. ایسی خاتون فرمائے جس نے امت کی ماں اور بیٹیوں کو یہ درس دیا ہے، ارے جب شوہر کی ماں آ جائے چاہے وہ دودھ پلانے والی ہی کیوں نہ ہو، اس عزت و احترام کے ساتھ ان کی خدمت کی جاتی ہے. اس کا صلہ میرے رب نے عطا فرمایا. اور جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے یہ خدمت کی ہوگی، میرے محبوب کتنے خوش ہوئے ہوں گے. اور فرمائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے کتنی دعائیں نکلی ہوں گی. سامعین محترم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو اپنے فرمائے زوجہ کے ساتھ اتنا پیار، اتنی محبت ہے، اور فرمایا کہ آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انداز رب العزت فرمائے کہ یہ تو اپنی زوجہ سے محبت کا انداز ہے، اپنی زوجہ کے رشتہ داروں کے ساتھ کتنی محبت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت خدیجہ کے پہلے خاوند سے 2 بیٹے تھے، حالہ اور ہند. فرمائے دونوں مسلمان ہوئے صحابی رسول ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ دوپہر کے ٹائم سوئے ہوئے، فرمائے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوتے تو کوئی آپ کو جگاتا نہیں تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حالہ تشریف لائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مدینے کا دور تھا، حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور فرمائے حضرت حالہ فرمائے مسجد نبوی میں آئے، گھر میں نہیں آئے تھے، مسجد نبوی میں. حضور کا حجرہ مسجد کی دیوار کے متصل تھا، اور فرمایا کہ مسجد میں آئے، آ کے صحابہ سے پوچھا حضور کہاں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما ہے؟ میرے کریم آقا آرام فرما رہے تھے. آپ جلدی سے اٹھے، ابھی صرف آواز سنی تھی، ارے خدیجہ کا بیٹا آیا ہے، وہ بھی پہلے خاوند سے. آج پہلے خاوند کی اولاد کو کوئی منہ بھی نہیں لگاتا، پوچھتا تک نہیں ہے یہ کون ہے، فرمائے اس گھر میں آیا کیوں ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام فرما رہے اور جلدی سے اٹھے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے حضور نے کپڑے سمیٹے اور جلدی سے اٹھ کے آپ چلنے لگے. میں نے کہا حضور آپ کدھر؟ کہا تجھے معلوم نہیں میرا بیٹا حالہ آیا ہے. 3 مرتبہ حضور نے یہ جملہ فرمایا. اتنی محبت، اتنا پیار، وہ بھی پہلے خاوند سے اپنی زوجہ کے، اتنا پیار فرمایا کرتے اپنے رشتہ داروں سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بڑے بیٹے تھے حضرت ہند. آپ سیرت کی جتنی کتابیں پڑھیں نا، سیرت کی تمام کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے. اور جب بھی لوگ فرمائے کہ جہاں بھی حضور کا فرمائے کہ حلیہ مبارک آپ پڑھیں گے نا تو وہ حضرت ہند سے بیان ہوگا. فرمائے لوگ پوچھا کرتے تھے، ہند سے پوچھتے تھے بتا حضور کا حلیہ کیا ہے، حضور کا حلیہ کیسا ہے؟ پھر وہ بتایا کرتے تھے وہ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، مغمور آنکھی ہے مغبر. فرمائے حضور کا حلیہ حضرت ہند فرمائے بیان کیا کرتے تھے. سیرت کی بڑی بڑی کتب میں دیکھیں یہی روایت حضرت ہند سے. اور کسی نے پوچھا نا اے ہند تو بڑا راضی نظر آتا ہے، بڑا خوش نظر آتا ہے. کہا خوش کیوں نہ ہوں، راضی کیوں نہ ہوں؟ فرمائے میرے بھائی کا نام علی المرتضیٰ ہے، فرمائے میری بہن کا نام فاطمہ الزہرا ہے، میری ماں کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، اور میرے باپ کا نام محمد مصطفیٰ ہے. فرمائے پھر میں راضی کیوں نہ ہوں؟ فرمائے اتنی محبت حضور سے فرمایا کرتے. اور کنز الاموال کی ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ دوپہر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آرام فرما رہے اور صحابہ کے لیے علم میں ہوتا تھا کہ حضور آرام فرما رہے. فرمائے کہ کوئی حضور کو جگاتا نہیں تھا، حضور آرام کر رہے تھے. فرمائے ایک دن دوپہر کے وقت ایک بڑھیا آ گئی، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، سوٹا تھا. فرمائے اس کے آنسویں چل رہی تھی اور فرمائے حضور آرام فرما رہے ہیں. اور جب وہ بڑھیا گھر میں داخل
नाज़िल हुई, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उठे और उस बुढ़िया का इस्तकबाल किया। फिर मैं उसे मोहब्बत भरे अंदाज से बिठाया और बहुत देर तक हुजूर उससे बातें करते रहे। हुजूर बातें करते रहे, बड़े प्यार से मोहब्बत से कलाम करते रहे। और इतना वक्त हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, हमने कभी नहीं देखा कि हुजूर ने इनफिरादी तौर पे कभी किसी को इतना वक्त दिया हो। फरमाए कोई इतनी देर बैठा हो हुजूर के साथ और इतने मोहब्बत भरे अंदाज में हुजूर ने कलाम फरमाया हो। फरमाती है कि जब वो जाने लगी, मेरे करीम आका ने उन्हें तोहफा भी दिया, तोहफा भी दिया। और फरमाती है कि तोहफा भी दिया। और जब वो चली गई और हुजूर ने अपने गुलाम को बिलाल को बुलाया, बिलाल जाओ इनको घर तक छोड़ के आओ, घर तक छोड़ के आओ। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है हुजूर वापस आए तो लेट गए, जैसे पहले सोए पड़े थे लेट गए। मैंने कहा हुजूर आराम कर रहे, शाम को मैं हुजूर से पूछूं, मैं हुजूर से पूछूंगी हुजूर ये कौन थी जिसके साथ आपने इतना प्यार इतना मोहब्बत फरमाया है। और फरमाती है कि मैंने तो समझा था हुजूर आराम कर रहे, मैंने देखा हुजूर गहरी सोच में है, कोई सोच सोच रहे हैं, फरमाए किसी सोच में गुम है। और फरमाती है मैंने पूछा हुजूर, फरमाए ये बुढ़िया कौन थी जिसने आपको इतनी गहरी सोच में डाल दिया, गहरी सोच में डाल दिया। फरमाती है बस ये मेरी बात करनी थी, मेरे करीम आका की आंखों में आंसू आ गए, फरमाए दाढ़ी तर हो गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा ये खदीजा की एक सहेली थी, सहेल थी जो मक्के में आया करती थी और खदीजा इससे बड़ा प्यार करती थी, बड़ी मोहब्बत करती थी। फरमाया जब फरमाया ये जाने लगती, ये बहुत गरीब थी, खदीजा इसे तोहफे भी दिया करती थी। आज मैंने जब इससे मुलाकात की है तो मुझे अपनी खदीजा की याद आ गई है। हुजूर इतनी मोहब्बत फरमाते अपनी ज़ौजा की सहेलियों से भी, अपने ज़ौजा के रिश्तेदारों से भी। अरे इतना प्यार करना मेरे करीम आका ने सिखाया है, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हुस्नुल अहद मिनल ईमान, फरमाए वादा वफाई करना, फरमाए अहद को पूरा करना, ये भी ईमान का हिस्सा है, ईमान का हिस्सा है। और फिर वक्त आया फरमाए ऐलान नबुव्वत का, पहली वही का नुज़ूल हुआ गारे हिरा में, फरमाए पहली वही नाजिल हुई। और फरमाते हैं कुरान जब कुरान का जब नुज़ूल होता है, अरे कुरान की तासीर क्या है। फिर कुरान ने बताया लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिया, अगर कुरान पहाड़ों पर भी नाजिल हो तो ये पहाड़ फरमाए थर थर कांपे, इतने मजबूत पहाड़। और फिर ये कुरान का नुज़ूल तो दिले मुस्तफ़ा पे हो रहा था, कल्बे मुस्तफ़ा पे हुआ। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जल्दी से घर तशरीफ लाए, आपने फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, हज़रत खदीजतुल कुबरा को फरमा रहे हैं मुझे कंबल ओढ़ाओ, कंबल ओढ़ाओ। आपने कंबल ओढ़ाया और बताया मेरे पास कोई आने वाला आया, उसने आके मुझे ये परवाना सुनाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। और फरमाए खदीजा जब ये परवाना मुझे सुनाया मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। आगे हज़रत खदीजा क्या फरमाती है, आका परेशान न हो, आपका रब कभी आपको परेशान नहीं करेगा, आपके दुख को बर्दाश्त नहीं करेगा, कभी आप पर मुश्किल नहीं आएगी। फरमाया दलील क्या थी, आप इतनी बातें कर रही है, फरमाया आपका रब तो आपको इज्जतों से नवाजेगा। फरमाया दलील ये है कि आप गरीबों की मदद करते हैं, मिस्किनों का ख्याल रखते हैं, यतीमों के सर पे शफकत का हाथ फेरते हैं, गरीबों का बोझ उठाते हैं। इसलिए जब आप सबके लिए इतना करते हैं, आपका रब कभी आपको परेशान नहीं करेगा, परेशान नहीं होगा। और इब्ने माजा की रिवायत है हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद जितनी हुई, फरमाए कि 4 बेटियां 2 साहबजादे हज़रत खदीजतुल कुबरा से हुए, खदीजतुल कुबरा से हुए। और आपके बेटे हज़रत कासिम का विसाल हुआ, विसाल हुआ। उनके विसाल के बाद हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक दिन बैठी है हुजूर के करीब, तो अर्ज की हुजूर मेरा बेटा चला गया, आज फरमाए उसके हिस्से का दूध जो है मेरे वजूद में उतर आया है, फिर मेरे वजूद में भर आया है, काश मेरा बेटा अपनी दूध की मुद्दत तो पूरी करके जाता है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खदीजा फरमाए परेशान ना हो, खुश हो जा,
خوش ہو جا۔ فرمائے اگر تو چاہے فرمائے کہ تو میں تجھے بتاؤں؟ فرمائے حضور بتائیے۔ فرمائے یہاں پہ تیرے بیٹے نے دودھ کی مدت پوری نہیں کی، رب نے جنت میں اس کی دودھ کی مدت پوری فرما دی، دودھ کی مدت پوری فرمائی ہے۔ اور خدیجہ اگر تو چاہے تو ابھی فرمائے یہی بیٹھ کر تجھے تیرے بیٹے کی آواز سناؤں میں جنت سے، وہ وہاں بول رہا اور تجھے یہاں پہ آواز آئے گی۔ عرض کی آقا آپ نے کہہ دیا، میں نے سن لیا، بس اتنا ہی کافی ہے نا میرے لیے کافی ہے نا۔ یہ ایمان کی اتنی حلاوت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اتنا محبت، اتنا پیار، ہر موقع پر حضور کا ساتھ دیا۔ جب بھی کوئی مشکل گھڑی آئی حضور کا ساتھ دیا، جب بھی کوئی پریشانی آئی فرمائے پہاڑ جیسی طاقت بن کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ فرمائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ارے اتنے عیش و آرام کی زندگی گزارنے والی خاتون، فرمائے کہ اور کبھی جس نے کام کو ہاتھ نہ لگایا ہو، 3 سال تک شیب ابی طالب گھاٹی کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قید میں بھی گزارے۔ فرمائے کہ کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا، میرے کریم آقا نے فرمایا تھا، فرمائے خدیجہ فرمائے ان کی دشمنی تو ہمارے ساتھ ہے، آپ کے قبیلے کے ساتھ نہیں ہے، اگر آپ چاہو تو واپس چلی جاؤ، ہم اپنی مدت پوری کریں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ تیرے قدموں میں، فرمائے کہ تیرے قدموں میں رہوں، فرمائے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ آقا جب قدموں میں تیرے آ گئے ہیں تو اب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ارے اتنے عیش و آرام سے رہنے والی، اتنی امیر گھرانے کی فرمائے خاتون، فرمائے پھر ایک وقت آیا، فرمائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب میں ہم نے پتے کھا کر بھی گزارا کیا۔ خدیجہ نے شکوہ نہ کیا ہمارے لیے کھانا نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، فرمائے ہم نے پتے بھی کھائے، بلکہ بعض مقام ایسے بھی آئے تھے فرمائے کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا، پھر بھی خدیجہ نے کبھی شکوہ شکایت نہ کی۔ آقا جیسے آپ راضی ہیں ہم بھی راضی ہیں آپ کے ساتھ۔ اور شیب ابی طالب کے بعد فرمائے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اپنے گھر میں، 3 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیل ہو گئی، آپ بیمار ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کے آپ کے سرحانے بیٹھ گئے، آگے بڑے توجہ طلب جملے اور خاص کر ان کے لیے جو میری مائیں بہنیں سنتی ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ بیمار ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرحانے آ کے بیٹھے۔ اب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے فرمائے آنکھوں سے آنسو نکلے اور عرض کی آقا میں ایک نبی کی بیوی تھی، میں ایک نبی کی بیوی ہوں آقا، فرمائے کہ میں نے آپ کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا، فرمائے حق ادا نہیں کیا میں نے، حضور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی کمی رہ گئی ہو، فرمائے حضور معاف کر دیجئے گا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا خدیجہ تو پریشان نہ ہو، خوش ہو جا، فرمائے میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے جس طرح خدیجہ دنیا میں میری بیوی ہے، جنت میں بھی میری بیوی بن کے رہے گی، جنت میں بھی میری بیوی بن کے رہے گی۔ اور جب یہ وقت وصال قریب آیا، فرمائے کہ نبوت کا 10واں سال تھا، ہجرت سے 3 سال پہلے، فرمائے کہ وقت وصال قریب آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف فرما ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دوڑتی ہوئی تشریف لائی، حضور فرمائے کہ والدہ آپ سے مزمل والی چادر مانگ رہی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود اٹھ کے آئے اور جب دروازے پہ آئے تو دیکھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں لگی ہیں۔ کہا خدیجہ تم نے چادر مانگی ہے، کس لیے منگوائی تھی؟ عرض کی آقا چادر اس لیے منگوائی ہے، وقت وصال ہے اور فرمائے کہ آخر وقت ہے، میں چاہتی ہوں کہ جب میرا وصال ہو، میرا جنازہ اٹھایا جائے تو یہ مزمل والی چادر میں مجھے کفن دیا جائے، قربان جاؤں میرے کریم آقا۔ آپ سرحانے آ کے بیٹھے اور کہا خدیجہ یہ تو نے مزمل کی چادر مانگی ہے نا، اگر محمد سے میرے جسم کا چمڑا بھی مانگتی تو میں عطا کرتا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ ارے میرے رب نے یہ اعلان ایسے نہیں فرمایا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے اس امت پر کتنے احسان ہیں، ارے اس امت کی ماں اور بیٹیوں اور بہنوں، فرمائے کہ خدیجہ الکبریٰ کے
فرمائے کہ زندگی تو دیکھو کس انداز سے زندگی گزاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، فرمائے کہ حضور راز میں سب کچھ قربان کر دیا۔ اور ارے اپنے گھر میں تو کبھی کھانا بھی نہیں پکایا تھا نا۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے گھر میں کھانا پکایا، اپنے ہاتھ سے کھانا پکایا اور کھانا برتن میں ڈالا، اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں آئی۔ حضور کی بارگاہ میں جب آئی نا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدیجہ، فرمائے جب تم کھانا لے کر آ رہی تھی نا، تیرے آنے سے پہلے جبریل بھی آیا تھا، جبریل بھی آیا تھا اور جبریل نے آ کے بتایا یا رسول اللہ خدیجہ برتن میں کھانا لے کر آ رہی ہے، انہیں فرمائے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہنا، سلام کہنا۔ ارے کائنات کی ماؤں میں سے وہ خوش نصیب ماں ہے جسے رب کی سلام بھیجتا ہے۔ اور جبرائیل نے یہ بتایا کہ جنت میں رب نے ایک موتی کا محل بنایا ہے، ایک موتی کا محل بنایا ہے، فرمائے کہ اس محل میں نہ شور و غل ہے، فرمائے نہ کوئی پریشانی ہے، ہر طرح کی آسائش ہے۔ اللہ نے وہ محل خدیجہ الکبریٰ کے لیے بنایا ہے۔ اور سامعین محترم، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہار تحفے میں دیا۔ آخری بات عرض کرتا چلو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہار دیا، فرمائے کہ تحفے میں پیش کیا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے پاس محفوظ رکھا۔ حضور اکثر تحفے دیا کرتے، اور جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی زینب کا نکاح ہوا تو آپ نے اپنی بیٹی کو وہی ہار تحفے میں دیا، وہی ہار دیا۔ اور اس وقت اسلام میں کافروں سے نکاح جائز تھا۔ نبی علیہ السلام کے جو فرمائے کہ آپ کے جمائی تھے وہ کافروں میں سے تھے اور بعد میں اسلام لائے تھے، تو نکاح ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے وہی ہار اپنی بیٹی کو دیا۔ اور فرمائے جب جنگ بدر کا معرکہ پیش آیا تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت زینب کے جو گھر والے تھے، شوہر، یہ کافروں کی طرف سے آئے تھے، جنگ میں آئے اور کافروں کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے، اور یہاں پہ جنگ کے بعد قیدی بن گئے، فرمائے قیدی بن گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا ہر قیدی اپنا فدیہ ادا کرے اور فرمائے اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ تو ان کو بھی کہا گیا اپنا اتنا فدیہ ادا کرو اور پھر تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں انہوں نے گھر پیغام بھجوایا میرا اتنا فدیہ ہے اور ادا کرنا ہے تو پھر مجھے رہائی ملے گی۔ آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی بیٹی آپ کی لخت جگر حضرت زینب، فرمائے جنہوں نے اپنی ماں سے ورثے میں فرمائے شوہر کی فرمائے خدمت گاری اور احسان مندی کو سیکھا تھا، فرمائے یہ نہیں کہا اب تم نے یہ کیا ہے جاؤ اپنا فرمائے مال لو، اپنے والدین سے لو، اپنے بھائیوں سے لو، فرمائے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرمائے حضرت سیدہ زینب نے وہی ہاتھ جو گلے میں پہن رکھا تھا وہ اتارا اور بھیج دیا حضور کی بارگاہ میں۔ فرمائے مدینے جب وہ ہار حضور کی گود میں آیا، میرے کریم آقا ایسے ہار کو دیکھ رہے، زار و قطار رو رہے، اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ صدیق اکبر دوڑے حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھے، ہاتھ رکھ کے عرض کرتے ہیں آقا آپ کو کس چیز نے رلایا ہے، کس بات نے رلایا ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا ابو بکر اس ہار کو دیکھ رہے ہو نا، یہ ہار خدیجہ کا ہے، یہ ہار خدیجہ کا ہے، اور خدیجہ نے فرمایا میری بیٹی کو دیا تھا، آج یہ فدیے میں آیا ہے، اور سارے صحابہ سے مشورہ کر کے مجھے بتاؤ اگر سارے صحابہ راضی ہو تو میں اپنے جماہی کو بھی چھوڑتا ہوں اور یہ ہار بھی واپس کر دیتا ہوں اپنی بیٹی کو۔ سارے صحابہ نے یک زبان ہو کر کہا آقا یہ تو ہار ہے، ہماری جانیں بھی قربان، ہماری جانیں بھی قربان ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سے کمال محبت فرمایا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اکثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوتے تو اکثر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا تذکرہ کرتے، خدیجہ کھانا ایسے بنایا کرتی اور گھر میں جھاڑو ایسے دیا کرتی، اور گھر میں جب بات کرتی تو اس انداز سے کرتی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گوشت لے کر آئے اور مجھے کہا عائشہ یہ گوشت بناؤ لیکن شوربہ تھوڑا زیادہ بنا لینا، شوربہ تھوڑا زیادہ بنا لینا۔ میں نے پوچھا حضور کوئی مہمان آ رہے؟ عرض کی حضور مہمان آ رہے؟ فرمایا کوئی مہمان تو نہیں آ رہا۔ فرمایا پھر شوربہ زیادہ بنانے کے لیے کیوں کہا؟ کہا مجھے علم ہوا ہے، پتہ چلا ہے خدیجہ کی سہیلیاں بازار میں آئی ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں ان کی بارگاہ میں بھی تھوڑا سا کھانا پیش کر
پیش کر دوں۔ میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت فرمایا کرتے تھے اپنی زوجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان ازواج مطہرات کا تذکرہ بھی قرآن میں فرمایا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا ایمان والےو، نبی کی ساری بیویاں تمہاری مائیں ہیں، تمہاری مائیں ہیں، اور کل آنے والا دن، آج کی رات جو آنے والی، فرمائے 10 رمضان المبارک سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا یوم وصال ہے۔